شک وہ اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ الذین یظنون وصف خاشعین، جو اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، ان کا وصف یہ ہے کہ ان کا یقین یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ملنے والے ہیں، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی ملاقات حاصل ہوگی۔ یقیناً ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کی ملاقات حاصل ہوگی، اس کے اندر کوئی شک اور شبہ نہیں۔ ظن کا لفظ دو معنی کے لیے آتا ہے، یہ ازداد میں سے ہے۔ یقین کا معنی بھی دیتا ہے، گمان، بے سند بات کو بھی ظن کہتے ہیں۔ بے سند بات جس کی کوئی حقیقت نہ ہو، جس کو اٹکل پچو کہتے ہیں، اندازے کی بات، یہاں ظن بمانے یقین کے ہے کہ یقیناً ایمان والوں کا یہ یقین ہے کہ وہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ آپ حضرات پڑھیں گے سورہ یونس کے اندر، منکرین حدیث کہتے ہیں حدیث ظنی چیز ہے۔ ظن کا معنی گمان، اٹکل کی بات، اندازے کی بات، لہذا حدیث قابل عمل نہیں ہے۔ تو وہاں ہم نے دلائل پیش کیے ہیں کہ قرآن کریم میں ظن کا لفظ اٹکل اور اندازے کے معنی میں بھی آتا ہے اور یقین کے معنی میں بھی آتا ہے۔ ان میں سے ایک آیت یہ ہے کہ ظن بمانے کس کے ہے؟ یقین کے ہے۔ حدیث ظنی نہیں ہوتی، یقینی ہوتی ہے، اگرچہ وہ خبر واحد ہو۔ خبر واحد بھی شریعت کے اندر حجت ہے، اعمال کے اندر حجت ہے، شرعی طور پر بھی حجت ہے، عرف عام کے اندر بھی حجت ہے۔ لہذا اس کو خبر واحد کر کے کہہ کے ٹکرایا نہیں جا سکتا۔ قرآن کریم سے اس کا ثبوت موجود ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کی بکریوں کو پانی پلایا، سنا ہوگا آپ نے، قرآن کریم میں آئے گا۔ انہوں نے جا کر اپنے والد کو کہانی بتائی۔ اب خبر واحد ایک پر بھی اطلاق ہوتا ہے، دو پر بھی ہوتا ہے، تین پر بھی ہوتا ہے اس کا اطلاق۔ اب یہ دو بیٹیاں آئی، انہوں نے آ کے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ ہمارا ابا آپ کو بلا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کوئی تحقیق نہیں کی، بغیر تحقیق کیے ہوئے شعیب علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ گئے۔ معلوم ہوا خبر واحد شریعت کے اندر کیا ہے؟ حجت ہے۔ ایسے ہی آپ حضرات جانتے ہیں کہ ایک موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، ایک فرعون کی قوم میں سے تھا، یہ دونوں آپس میں لڑ رہے تھے۔ جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے بنی اسرائیلی تھا، اس نے مدد مانگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس قبطی کو ایک مکہ مارا۔ کیا مارا؟ وہ جہنم رسید ہو گیا ایک مکے سے۔ جب ایک مکے سے وہ جہنم رسید ہو گیا، اب وہ تحقیقات میں تھے کہ کون بندہ ہے اس کا قاتل۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اگلے دن پھر اسی راستے سے گزرے تو وہی بنی اسرائیلی پھر کسی قبطی سے لڑ رہا تھا۔ پھر اس نے مدد مانگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب مجھے سمجھ آ گئی ہے، سب سے بڑا بدبخت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہاتھ بڑھایا، اس نے کہا اچھا کل بھی تو نے ایک بندے کو قتل کیا تھا، آج پھر مجھے قتل کرنا چاہتا ہے۔ یہ بات فرعون کی دربار میں پہنچ گئی۔ اب یقینی بات ہو گئی کہ اس بندے کو موسیٰ علیہ السلام نے قتل کیا تھا۔ وہاں ایک شخص بیٹھا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے بارے میں مشورہ ہو رہا ہے، اس کو حزقیل کہتے ہیں، جو فرعون کی درباریوں میں سے تھا لیکن موسیٰ علیہ السلام پر پوشیدہ ایمان رکھتا تھا۔
فرعون کی دربار میں موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا مشورہ ہو رہا ہے۔ اب وہ وہاں دربار سے اٹھا اور موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دی۔ موسیٰ علیہ السلام چل کرو مدین کے وہاں کنویں پر پہنچے، وہاں ان کی بکریوں کو پانی پلایا اور بے سہارا کھڑے ہیں۔ اے رب میں تو فقیر ہوں، محتاج ہوں، تو ہی میرے لیے کوئی راستہ پیدا فرما دے۔ اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے مصر کو چھوڑا ایک بندے کے کہنے سے، ایک بندے کے کہنے سے معلوم ہوا خبر واحد کیا ہے؟ معتبر ہے۔ عرف عام کے اندر بھی خبر واحد معتبر ہے۔ مثلا ایک آدمی کاروباری ہے، وہ یہاں کراچی میں بیٹھا ہے، گڑ کا گندم کا کاروبار کرتا ہے۔ ایک بندہ لاہور میں بیٹھا ہے، وہ بھی وہی کاروباری ہے، وہ وہاں سے اس کو فون کرتا ہے کہ آج گندم کا ریٹ اتنا ہو گیا ہے۔ جب اس کو علم ہو جائے گا تو یہ بھی خود بخود ریٹ بڑھا دے گا، اگر اس نے کم بتایا ہے تو یہ بھی کیا کر دے گا؟ کم کر دے گا۔ اب یہ نہیں ہے کہ اطلاع کرنے والا 20 بندوں کو جمع کرتا ہے اور کہتا ہے گواہ ہو جاؤ تم سارے، میں اس کو بات کر رہا ہوں کہ آج گندم کا یہ ریٹ ہے۔ کبھی ایسا ہوا نہیں ہے۔ فرد واحد کی بات پر اعتماد کیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ فرد واحد کی بات پر اعتماد نہیں ہوگا تو جو منکرین حدیث ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ حدیث خبر واحد ہے، وہ ایک ضمنی چیز ہے جس کا معنی اٹکل اور اندازہ ہوتا ہے، لہذا حدیث اٹکل کی باتیں ہیں، اندازے کی باتیں ہیں، ہم ان کو مانتے نہیں ہیں۔ تو یاد رکھو کسی کے ماننے سے اس چیز کا وجود ختم ہوتا نہیں ہے، بلے ساری دنیا منکر حدیث بن جائے پھر بھی حدیث برقرار رہے گی، حدیث ختم نہیں ہوگی۔ جب تک قرآن رہے گا حضور کے بول بھی برقرار رہیں گے، اور حضور کے بولوں کی صفائی پیش کرنے والے بھی دنیا کے اندر رہے ہیں اور رہیں گے۔ فرمایا الذین، جو لوگ یقین رکھتے ہیں کہ بے شک وہ ملنے والے ہیں اپنے رب سے، اپنے رب سے ملنے والے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ وانہم الیہ راجعون، اور بے شک وہ اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، یعنی مرنے کے بعد